موت سے ڈراتے ہیں, مار پیٹ سے ڈراتے ہیں, ڈنڈوں سے ڈراتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, یہ جو ایکسپائر ٹیئر گیس شیل سے ڈراتے ہیں. نکلو کل ہمارے ساتھ, دیکھو ہمیں ایک بندوق نظر نہیں آئے گی, ایک ڈنڈا نظر نہیں آئے گا, ایک تلوار ایک چھری نہیں نظر آئے گی, ایک شیل نظر نہیں آئے گا. نہتے نکلیں گے جان ہتھیلی پہ لے کے, واپس آتے نہیں آتے وہ میرے اللہ کی مرضی ہے. لیکن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ صوبہ ہم خیبر پختونخوا جو 77 سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں, آپ کے ڈنڈوں سے یا آپ کی چنگیوں سے یا آپ کے ٹیئر گیس سے ڈر جائیں گے, تو آپ بہت سادے لوگ ہیں. پتہ نہیں بائیڈن نے اور باجوہ نے آپ کو کیا کھلایا پلایا ہے کہ عقل سے بالکل فارغ ہیں آپ. اپنی بیویاں اپنی بیٹیاں ہماری حراست میں دیں, ہم ان کو عزت سے لے کے جائیں گے, اپنے سر پہ بٹھائیں گے, کھلائیں گے پلائیں گے. آپ دیکھیں گے نماز پڑھتے ہوئے جائیں گے, عبادت کرتے ہوئے جائیں گے. آپ ہماری طرف سے کوئی غلط کام نہیں دیکھیں گے. جو غلط کرنا ہے وہ آپ کریں گے, جو بدتمیزی, جو بربادی, جو تباہی پھیریں گے وہ آپ پھیریں گے, ہم نہیں. آپ جہاں ہمارے قافلے روکیں گے, 1 شہر ہو یا 40 شہر ہو, ہم وہی پڑاؤ ڈالیں گے. آپ نے تو 6 موٹر وے بند کر دی ہیں, لیکن کیونکہ عقل کی ذرا کمی ہے, تعلیم کی اس سے بھی زیادہ کمی ہے, فقدان تو ہے, آپ اپنے ہاتھوں سے 40 شہر بند کریں گے. 6 موٹر وے بند نہیں ہے اور 1 کل. آپ کا تربیلا بھی بند ہونے والا ہے. آپ کے ہاتھ سے اتنی بربادی ہونے والی ہے اس فارم 47 کی حکومت سے. اکانومی آپ نے تباہ کر دی, ہیومن رائٹس آپ نے تباہ کر دی. امریکہ میں بدنامی آپ نے اپنی کروائی ہے. بڑے آئے امریکہ کے سگے کے جی وینٹیلیٹر پہ لگے ہوئے, یہ بلاول بھٹو زرداری اس کی بڑی بڑی باتیں, یہ خواجہ آصف, یہ جاوید لطیف, یہ احسن اقبال, یہ مریم نواز. ان پڑھ تو ہیں, فرسٹ کزن تو مطلب کسی کو پتہ نہیں. جن لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم تھک جائیں گے, ہار جائیں گے, ہم تھکنے والے نہیں. الحمدللہ 25 کروڑ کی عوام ہے, دنیا میں سب سے بڑا دوسرا مسلمان ملک ہے. کوئی نہیں روک سکتا, کیونکہ ہم دعا عمران خان کے لیے مانگتے ہیں, عمران خان سے نہیں مانگتے. مانگتے اس رب العالمین سے. وہ رب المسلمین نہیں ہے, وہ رب المتقین نہیں ہے, وہ رب العالمین ہے جو یہاں تک لے کے آیا ہے. جتنی زندگی لکھی ہے وہاں تک پہنچا کے رہے گا. موت سے ڈراتے ہیں, مار پیٹ سے ڈراتے ہیں, ڈنڈوں سے ڈراتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, یہ جو ایکسپائر ٹیئر گیس شیل سے ڈراتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ان چیزوں سے یہ ڈرتے ہیں, ہم نہیں ڈرتے. یہ ریورس سائیکالوجی ہے کہ جس چیز سے یہ خود ڈرتے ہیں اسے ہمیں ڈراتے ہیں. ہمیں کس سے ڈر لگتا ہے کہ قبر میں ہوں گے اور رب کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں ہوگا کہ عوام کو کیسے ہم نے بھوکا رنگا چھوڑ دیا. عمران خان ہمارا شیر دل واریر جیل میں بے گناہ بیٹھا ہے, اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا, اس کی بہنوں کے ساتھ کیا کیا. ان لوگوں نے تو کسی کی حیا نہیں چھوڑی ہے, کس بیبی عمار تک کو مار دیا. تو یہ بتا دوں, یہ جو ہمیں ڈرانا چاہ رہے ہیں, پلیز ڈونٹ بادر, کوئی نہیں ڈرتا آپ سے. اب تو بڑا چینار کے سانحے کی وجہ سے جو تھوڑی بہت ہم کہتے ہیں نا انگریزی میں شریڈز آف ڈیسنسی جو رہ گئی تھی وہ آپ اتر گئی ہے, کیونکہ آپ انسانیت سے ہی اتر گئے ہیں. سیاست تو دور کی بات ہے. اور ایک لقب سیاستدانوں کے لیے سنا تھا, ایک سیاستدان چور ہے. سیاستدان چور نہیں ہے, سیاستدان دغا باز ہے. اپنے ہی لوگوں سے پیسے لے کے, اپنے ہی لوگوں سے ووٹ لے کے, اپنے ہی لوگوں سے ان کا اعتماد لے کے آپ لوگوں کو کرش کرتے ہو. کیا بلاول کو نہیں پتا کہ جیلوں میں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کیا مریم نواز کو نہیں پتا کہ لوگوں کے ساتھ جیلوں میں کیا ہوتا ہے؟ یا صرف اپنے ہی صوبے کے لوگ مسلمان ہیں, دوسرے کسی صوبے کے نہیں ہیں, یا پاکستانی ہیں مسلمان چھوڑو, کیا ان کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں ہے؟ یہ یاد رکھیں. کھڑے تھے, کھڑے ہیں, کھڑے رہیں گے. اب آپ کی اجازت سے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے ایک چھوٹا سا ساٹ. Good afternoon from Pakistan. This is M.N.A. Shandana Gulzar Khan. I speak on behalf of all of Pakistan today. I have no authority to speak on behalf of Pakistan. What I do have is the moral strength, the moral courage, and the moral impetus and imperative to speak. We are a country under siege. Our Prime Minister is in jail. Our children are in jail. Our women workers are in jail. Our political workers are in jail. To the international community, I will not stop repeating this till all the women that are illegal incarcerated in different jails across Pakistan are released. To please one Maryam Nawaz, you have incarcerated Dr. Yasmin Rashid. To please one Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif, you've incarcerated Umar Chima. To please Zardari, you've incarcerated Prime Minister Imran Khan. To what end?
There are a number of videos circulating on the internet directly insulting the person of President Trump. He was said to be Pakistan's Prime Minister's first cousin, which is genetically impossible, but nonetheless, given the level of education in Bilawal Zardari and Maryam Nawaz, I'm not surprised that their party would make such asinine statements. But what is more shocking, that the global community is silent. When Afghan young girls, young women, are prohibited from going to work or to school, the entire world machinery of NGOs wakes up and realizes that Afghan young girls and Afghan women are not getting their due rights. I agree. Education is the basic right of every human being. It says so in the Quran. When Mahsa Amini gets slaughtered in a jail cell in Iran, the entire world, including a member of the British royal family, wears a t-shirt supporting Mahsa Amini, as does the American government of President Biden. But when Pakistani women are abused, when they're picked up, when they're thrashed, not a single word comes out from the previous British administration or the previous Biden administration, the lame duck administration as we speak. I'm requesting you all to wake up. We're a nuclear nation. We're about to go on a peaceful march for our lives tomorrow, for our honor, for our country's survival. We are sick of imposed wars. We are done, as Prime Minister Imran Khan said, being your hired gun. We're not interested in shouldering the blame and the burden of your wars and your bloodshed. We don't want anyone to die, but in particular, why should my voter, my taxpayer, my Pakistani die, whether he be a soldier, a police officer, or a civilian? All the embassies in Islamabad, you're aware what's going to happen starting tomorrow. Islamabad is getting shut down for days, weeks maybe. We are relentless. We intend to pursue our freedom, the same freedom that you made us agree to. You asked us to sign on to the UDHR. I asked us to sign on to the CEDAW. You asked us to sign on to different UN conventions. Why is it that they only apply to the poor people of Pakistan, not to the rich, not to the corrupt, not to the dynasties? Why do you, the G20, the G7, the Europeans, the Biden administration, why do you support the genocide in Palestine? Why do you support the bombing in Lebanon? Because I can assure you, if those of you sitting in Islamabad have any idea about Pakistan and the Pakistani people's fighting spirit, we will not back down, not for a second. So please, for those of you who still have some sanity left, think about it. आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।